ایک صاحب بڑے مالدار، پڑوسی ان کا بڑا اچھا تھا، بہت دوستی اس سے۔ کہیں سفر میں جانے لگے تو خیال ہوا کہ لمبا سفر ہے، گھر تو کوئی ہے نہیں، قیمتی سامان گھر میں ہے، ایسا نہ ہو پیچھے کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے۔ تو پڑوسی کے پاس گئے، اس سے بات کی، دوست، بہت دوستی، مستقل ساتھ رہنا۔ اس سے کہا کہ دوست میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ یہ دوست پڑوسی غیر مسلم تھا، اس سے بات کی، نے کہا یار میں جا رہا ہوں سفر پہ، یہ میرا کچھ مال ہے، تم گھر پہ ہو رکھ لو اپنے پاس۔ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، پڑوسی ہے، اعتماد بھی ہے، دوستی بھی ہے، بے تکلفی بہت تھی۔ ایک بڑے صندوق میں سارا نقدی سونا جو کچھ تھا وہ سب، تصور میں بھی نہیں کہ یہ کوئی خیانت کر لے گا۔ چلے گئے، سفر سے واپس آئے، آگے ملاقات کی، ہاں میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ گھر پہ گئے اس کے اگلے دن کہ بھائی میری امانت دے دو۔ یعنی کیسی امانت؟ کہ میں آپ کے پاس یہ سامان رکھے گیا تھا، کوئی دوستی، کوئی تعلق، جیسا کبھی کوئی جان پہچان تھی ہی نہیں، کہ نہیں مجھے تو آپ نے کچھ نہیں دیا۔ بھائی میں ابھی سفر سے پہلے اخبار رکھا کے گیا، ایسا صندوق دیا آپ کو، دیا آپ نے خوشی سے رکھ کے رکھا، بڑے پریشان۔ یہ کیا دوست نے، کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا کروں۔ گئے پادری کے پاس، بلکہ حدیث میں ایک روایت میں ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ خیانت کرنے والے کو اس کی خیانت، اس کا پادری اس سے امانت دلوا دے گا۔ امانت کا زمانہ جب ہوگا، یہ پادری امانت دلوا دے گا، مسلمان کو اس کا اسلام مجبور کرے گا کہ نہیں امانت پہ خیانت مت کرو، اس کی امانت واپس کرو۔ لیکن پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ کہا جائے گا فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہو۔ میرے دوستو عزیزو، اس نے صاف انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے۔ یہ گیا پادری کے پاس، جا کے اس سے کہا کہ میرا پڑوسی ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ وہ آپ کے مذہب کا آدمی ہے۔ بہت عجیب قصہ ہے یہ، مجھے ان صاحب نے سنایا ہے جن کو خود اس آدمی نے سنایا ہے۔ کہنے لگا کہ پادری سن کر حیران ہو گیا، پوچھا کیا مالیت تھی؟ اس نے بتایا کہ بھائی تم بڑے آدمی، سیدھے نکلے، تم نے حوالے کر دیا اس کے۔ بچپن کی دوستی، ساتھ رہنا، ساتھ کھانا، ساتھ بیٹھنا، اور کیا اس سے زیادہ اور کیا کرتا۔ اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک کاغذ دیتا ہوں لکھ کر، اس کو تم کھولنا مت اور دیکھنا مت، یہ کاغذ اس کو پہنچا دینا۔ میں گیا اس کے گھر دوبارہ، نے کہا کیوں آئے ہو میرے پاس، تمہاری کوئی امانت نہیں ہے، تم کیوں آئے ہو دوبارہ؟ کہنے لگا میں کچھ نہیں کرنے آیا، میں تو آپ کو ایک خط دینے کے لیے آیا ہوں۔ کس نے دیا خط؟ یہ کہ وہ آپ کا فلاں پادری ہے، اس نے آپ کو خط دیا ہے، میں اور کچھ نہیں کرنے کے لیے۔ اس نے خط پڑھا کھول کر، خط پڑھتے ہی اس نے وہ خط اپنی جیب میں رکھا اور گیا اور وہ صندوق لے کے آیا ہوا ہے۔ وہ لپٹ گیا اس کو کہ تم دوست، تم نے کیا کیا ہے؟ میں کتنا پریشان ہوا، میری ساری مالیت، ساری دنیا میری ختم ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، تم یہ سامان لے جاؤ، جو ہو گیا ایسے لے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھ جو تو نے کیا وہ کیا، تو مجھے صرف اتنا بتلا دے اس پرچے میں کیا لکھا ہوا تھا۔ کہنے کا نا یہ پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ پوچھنے کی بات نہیں، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ نہیں تو بتا دے، دوستی کا تقاضا ہے، بتا دے۔ اس نے کہا اس پرچے میں کوئی لمبی چھوڑی نصیحت نہیں تھی، اس پرچے میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے۔ پادری نے لکھا اس کو کہ تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے، تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ تم تو ہمارے مذہب کے آدمی تھے، تم مسلمان کب سے ہو گئے؟ میں تو سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا مسلمان امانت میں، احسان میں، امت کو نفع پہنچانے میں، امانت کے ادا کرنے میں کبھی ایسا مشہور تھا کہ ساری مکے والوں کی امانتیں ابوبکر صدیق کے یہاں غیر بھی یقین کرتے تھے، اطمینان کرتے تھے کہ امانت یہاں رکھا تو بے فکر ہو جاؤ۔ پھر یہ زمانہ آ گیا جس کو لکھ رہا ہے کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا کہ تو نے خیانت کی۔ پادری کہتا ہے خط پڑھ کر مجھ سے رہ نہیں گیا کہ کیوں مجھے مسلمان کہا اس نے، مجھے فوراً گیا اور آپ کا صندوق لے کے آ گیا۔ یہ ایسا عبرت ناک قصہ ہے، ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہیں ایمان کی علامتیں، مومن نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ کھائے گا۔
مومن نہ جھوٹ بولے گا نہ جھٹلایا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر علامت ہے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے۔ ایک صفت یہ ہے ہمارے دشمنوں کی مصیبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے بات یاد رکھو، اگر اس ملک میں رہنے والوں کی طرف سے انتقام کا جذبہ ہے تو یہ اسلام پیش نہیں کر سکتے اور کبھی غالب بھی نہیں آ سکتے۔ اس ملک میں رہنے والوں کے لیے، اس ملک میں رہنے والوں کے دلوں میں، اس ملک میں رہنے والوں سے اگر انتقام کا جذبہ ہے یا دوسرا اس سے بھی زیادہ گندا ارادہ کہ ان کے ملک و مال کے حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو مسلمان کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اس ضابطے کے خلاف کبھی نہیں ہوگا۔ اگر غلبہ چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ غیروں کے ملک و مال کا ارادہ دلوں سے نکال دو اور ان کی ہدایت کی تمنا ہی صرف دل میں رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر زمانے میں مسلمان کے غالب کرنے کا یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں ان کے ملک و مال کی تمنا ہے تو پھر معاملہ برابر کا ہے، ادھر بھی مال ادھر بھی مال۔ فرماتے تھے کہ جب دونوں طرف باطل ہے تو پھر باطل کا مقابلہ ہے، حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے۔ حق و باطل کے مقابلے کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارے جذبات ان کے جذبات سے مختلف ہوں۔ اگر اہل حق اہل باطل کا ایک ہی جذبہ ہے ملک و مال کا تو پھر معاملہ باطل کا باطل سے ہے، حق و باطل کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ساری انسانیت کی ہدایت کی تمنا کے سوا دل میں اور کوئی تمنا ہے تو مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، غالب نہیں آ سکتا۔ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہماری صفت ایک ہی ہے، ایمان۔ صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ دشمنوں کی مصیبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے۔ ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اللہ کے ہر فیصلے سے ہم راضی رہتے ہیں، اور ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے زمانے جاہلیت سے کہ جس بات کو ہم طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں، ہم میدان چھوڑ کر پیچھے نہیں ہٹتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کو سن کر فرمایا، فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے